بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمات عرب آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کلمہ کی 3 قسمیں کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ تو کلمات عرب جو ہے وہ صرف یہی 3 ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ عرب زبان میں، عرب کلام میں، عرب کتابوں میں کوئی لفظ لکھا ہوا ہو اور وہ نہ فعل ہو، نہ حرف ہو، نہ اسم ہو۔ وہ لازمی طور پر یا اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف۔ تو کلمات عرب کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ اس کی تعریفیں آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہو، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ اب اس کے کچھ حالات پڑھیں گے، کچھ اس سے جڑی ہوئی باتیں پڑھیں گے۔ کلمات عرب میں اسم اور فعل پر مختلف حالتیں آتی ہیں۔ کلمات عرب میں اسم اور فعل پر مختلف حالتیں آتی ہیں۔ اسم پر 3 طرح کی حالتیں آتی ہیں۔ اسم پر 3 طرح کی حالتیں آتی ہیں، مطلب کبھی ایک، کبھی دوسری حالت، کبھی تیسری حالت۔ ایک وقت میں ایک ہی حالت ہوگی، ایک سے زائد نہیں ہو سکتی۔ تو اسم پر 3 طرح کی حالتیں آ سکتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اسم پر 3 طرح کی حالتیں آ سکتی ہیں۔ یہ فائدہ کے عنوان سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ اسم پر کلمات عرب یعنی اسم، فعل اور حرف میں اسم پر 3 طرح کی حالتیں آ سکتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اسی طرح فعل پر بھی 3 طرح کی حالتیں آ سکتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جزم۔ تو گویا کہ 2 حالتیں ایک جیسی ہیں اسم اور فعل کی۔ حالت رفع بھی دونوں پر ہے، حالت نصب بھی دونوں پر ہے، لیکن اسم کے ساتھ خاص کون سی حالت ہے؟ حالت جر۔ اور فعل کے ساتھ کون سی حالت خاص ہے؟ حالت جزم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسم پر 3 طرح کی حالتیں آ سکتی ہیں: حالت رفع، بولے شاباش، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اور فعل پر، فعل میں بھی تمام افعال نہیں بلکہ صرف فعل مضارع۔ فعل میں بھی کون سا؟ اس وجہ سے فعل مضارع کا ہی نام لو۔ اور فعل مضارع پر بھی 3 طرح کی حالتیں آ سکتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جزم۔ اس بات کا پتہ چلا۔ باقی فعل کی جو قسمیں ہیں اس پر حالات نہیں آتی، اور جو حرف ہے اس پر بھی اس طرح کی حالت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ مبنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ وضاحت آپ آگے جا کر پڑھیں گے۔ ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو صرف اتنا ہی پتہ چل جائے گا کہ جی یہ 3 حالتیں اس کی آ سکتی ہیں۔ اسم کی 3 حالتیں ہیں اور فعل کی بھی 3 حالتیں، لیکن میں نے بتایا کہ فعل سے کون سا فعل مراد ہے؟ فعل مضارع مراد ہے۔ تو فعل پر بھی 3 حالتیں، 3 طرح کی حالتیں آ سکتی ہیں۔ یہ فعل مضارع سے مراد اس میں ہمارا جو فعل مضارع کی جو واضح گردان ہے: یفعلو، نفی تاکید بلن، لن یفعلا، نفی تاکید، نفی جحد بلم۔ جیسے لم یفعل، کیا لکھ رہے ہو؟ کیا لکھ رہے ہیں؟ نفی جحد بلم ہو گیا۔ اسی طرح امر ہے، وہ بھی مضارع کی شکل ہے۔ نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مضارع کی شکل ہے۔ تو اسی طرح یہ جو لیفعلن وغیرہ یہ بھی مضارع ہی کی شکل ہے۔ تو یہ سارا مضارع کی ہی گردان ہے، صرف ماضی کی صورت نکل آتی ہے۔ صرف کیا ہے؟ ماضی کی شکل جو ہے وہ خارج ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جی وہ مبنی ہے، اس پر یہ حالات نہیں آتی، تو اس میں آپ لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا یاد کریں کہ کلمات عرب میں اسم پر 3 طرح کی حالتیں آ سکتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اور فعل پر بھی 3 طرح کی حالتیں آ سکتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جزم۔ یہ جو حالتیں آتی ہیں یہ حالتیں خود سے نہیں آتی۔ ایسے نہیں ہے کہ خود بخود کبھی اس کی حالت رفع کی ہو جائے، کبھی اس کی حالت نصب کی ہو جائے، کبھی اس کی حالت، بلکہ اس کے لیے کوئی تقاضا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی تقاضا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اسم اور فعل پر یہ حالت خود سے نہیں آتی بلکہ کسی چیز کے تقاضے سے آتی ہے، بلکہ کسی چیز کے
اب اگلی قسم پڑھ لیتے ہیں، عامل کی تعریف۔ اگلا عنوان کیا ہے؟ عامل کی تعریف۔ عامل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے تقاضا سے، جس کے تقاضے کی وجہ سے اسم یا فعل پر حالت رفع، حالت نصب، حالت جر یا حالت جزم آئے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کون سا کس کے ساتھ خاص ہے وہ بتا دیا۔ تو عامل کی تعریف کیا ہو گئی کہ عامل وہ چیز ہے جس کے تقاضے سے، جس کے تقاضے کی وجہ سے اسم یا فعل پر حالت رفع، حالت نصب، حالت جر یا حالت جزم آئے۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر حالت رفع ہے اس کے لیے بھی کوئی تقاضا کرنے والا ہے، حالت نصب ہے اس کے لیے بھی کوئی چیز تقاضا کرنے والا ہے، حالت جزم ہے اس کے لیے بھی کوئی چیز تقاضا کرنے والا ہے، تو جو چیز اس رفع، نصب، جر اور جزم کا تقاضا کرنے والا ہے اس تقاضا کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ بولو، عامل۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو پھر سے بتاؤ کہ کلمات عرب میں اسم پر 3 حالتیں آ سکتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، اور فعل پر بھی 3 حالتیں آ سکتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جزم۔ حرف پر یہ حالتیں نہیں آ سکتی، اور یہ حالتیں خود سے نہیں آتی بلکہ کسی چیز کے تقاضے سے آتی ہے۔ اب عامل کی تعریف، عامل وہ چیز ہے جس کے تقاضے کی وجہ سے اسم یا فعل پر حالت رفع، حالت نصب، حالت جر یا پھر حالت جزم آئے۔ پتہ چلا؟ جی، عامل کی تعریف آ گئی۔ اس کے بعد ہے معمول۔ کیا ہے؟ معمول۔ معمول اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں، معمول اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس میں عامل کا تقاضا جس کے اوپر چلے۔ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ عامل تقاضا کرتا ہے کس کا؟ حالت رفع کا، حالت نصب کا یا حالت جر اور جزم کا۔ اب جس چیز پر یہ تقاضا کر رہا ہے، جس چیز پر یہ عامل تقاضا کر رہا ہے، جہاں پر یہ اپنا اثر کر رہا ہے، اس اسم اور فعل کو کیا کہیں گے؟ معمول۔ ٹھیک ہے؟ معمول اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس پر عامل اپنا تقاضا کرے، جس پر عامل اپنا عمل دکھائے۔ جی، پتہ چلا؟ دوبارہ نئے سرے سے موبائل لینا، نئے سرے سے شروع کرو، شاباش۔ کہ جی کلمات عرب میں اسم، فعل اور حرف میں سے اسم پر کیا کچھ آتا ہے؟ جی، تو حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر آئے۔ جس چیز کے تقاضے سے یہ حالت آئے اس کو کیا بولتے ہیں؟ عامل بولتے ہیں۔ اور معمول کی کیا تعریف پڑھ لی کہ جی وہ اسم یا فعل جس پر عامل کے تقاضا کی وجہ سے حالت رفع، حالت نصب، حالت جر یا حالت جزم آئے۔ ٹھیک ہے؟ پتہ چلا نا؟ 3 چیزیں ہو گئی، ایک وہ حالت ہے، دوسرا جس کی وجہ سے وہ حالت ہے، تیسرا جس پر وہ حالت ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو حالت ہے وہ حالت رفع، نصب، جر یا جزم ہے۔ جس کی وجہ سے یہ حالت بن رہے ہیں اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ عامل کہہ رہے ہیں۔ جن پر یہ حالت ہے، جس کے تقاضے، عامل کے تقاضے سے جس چیز پر، یعنی جس اسم اور فعل پر حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر اور جزم آئے اس کو کیا بولتے ہیں؟ معمول بولتے ہیں۔ جی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اب اگلی چیز ہے اعراب۔ کیا ہے؟ اعراب کی تعریف۔ اعراب کیا چیز ہے؟ اعراب وہ چیز، یعنی وہ حرف یا حرکت۔ اعراب کی تعریف وہ حرف، چیز کی جگہ میں بدل رہا ہوں، وہ حرف یا حرکت جو فاعلیت، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر یا حالت جزم کے لیے نشانی بنے۔ کیا؟ اعراب کی تعریف کر رہا ہوں۔ اعراب اس حرف یا
حرکت کو کہتے ہیں جو حالت رفع، حالت نصب، حالت جر یا حالت جزم کے لیے نشانی بنے۔ تو گویا کہ اعراب کا دوسرا نام کیا ہے؟ نشانی ہے۔ کس چیز کی نشانی ہے؟ حالت رفع کی نشانی ہے، حالت نصب کی نشانی ہے، حالت جر کی نشانی ہے اور حالت جزم کی نشانی ہے۔ تو عامل کس کو بولتے ہیں؟ جس کے تقاضے کی وجہ سے یہ چار حالتیں آئے۔ معمول کس کو بولتے ہیں؟ جس پر عامل کا تقاضا چلے اور یہ تین حالتیں جس کے اوپر ظاہر ہو۔ اعراب کس کو بولتے ہیں؟ کہ اعراب وہ نشانی ہے جو حالت رفع کو ظاہر کرے، حالت نصب ظاہر کرے، حالت جر کو ظاہر کرے۔ جی پتہ چلا؟ اب اگلی ایک اور چیز ہے محل اعراب۔ کیا؟ محل اعراب کی تعریف۔ محل اعراب کس کو بولتے ہیں؟ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا، عامل تقاضا کرتا ہے، معمول میں تقاضا کرتا ہے، اعراب اس تقاضے کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جس حرف کے اوپر اعراب ظاہر ہو، جس حرف کے اوپر اعراب ظاہر ہو، اعراب آئے، اس کو محل اعراب کہتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ محل اعراب کہتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ لوگوں نے پڑھنا، اعراب کس کو بولتے ہیں؟ حرکت کو یا حرف کو بولتے ہیں۔ اب ظاہر ہے حرکت کسی حرف کے اوپر ہے، تو محل اعراب کس کو بولتے ہیں؟ وہ حرف جس کے اوپر جہاں پر اعراب ظاہر ہو، جہاں پر حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کی نشانی ظاہر ہو۔ ٹھیک ہے، مثال سے سب کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جیسے سادہ سی مثال لے لے، جاء زید، جاء زید۔ اب جاء زید میں دیکھ لے، زید اس کے اوپر کیا ہے؟ بولو، پیش ہے نا؟ ایسے ہی ہے، تو یہ پیش، یہ اس پر اعراب آ گیا۔ یہ اعراب اس کے اوپر حالت رفع ہے۔ پیش کس کی نشانی ہے؟ حالت رفع کی۔ تو دوبارہ سمجھے، جیسے جاء زید میں زید پر حالت رفع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حالت رفع کس کی وجہ سے ہے؟ جاء عامل کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ جاء عامل کی وجہ سے۔ یہ جاء عامل جب اثر کیا اس نے زید پر، تو اس نے زید کو رفع دیا، اس نے زید کو رفع دیا، اور اس رفع کو ظاہر کرنے کے لیے اس پر حرکت آ گئی دو پیش کی شکل میں۔ تو دو پیش کیا ہو گئے؟ یہ اعراب ہو گیا۔ اب یہ اعراب کس حرکت کے اوپر ہے؟ کس حرف کے اوپر ہے؟ دال کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ تو اس دال کو بولتے ہیں محل اعراب۔ تو مثال میں ہم یوں کہیں گے، جیسے جاء زید میں جاء عامل ہے، زید معمول ہے، زید کے اوپر کا جو ضمہ ہے، دو پیش ہے، یہ اعراب ہے، اور جو دال ہوا یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ محل اعراب ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور مثالیں لے لو، شاباش۔ رأیت زیدن، رأیت زیدن میں زیدن ہے، اس کے اوپر نصب ہے، دو زبر ہے، اس کو نصب بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر نصب کی حالت ہے۔ یہ زیدن پر نصب کی حالت کس کی وجہ سے؟ رأیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے، رأیت کیا ہے؟ عامل ہے، زیدن معمول ہے، زید کے اوپر جو دو زبر ہے وہ اعراب ہے، اور زید کا جو دال ہے جس کے اوپر یہ اعراب ہے وہ کیا ہے؟ محل اعراب ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں مررت بزیدن، مررت بزیدن میں، بزیدن میں جو با ہے، با عامل ہے، اس کی وجہ سے زید کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، تو زید معمول، با عامل ہے، زید کیا بن جائے گا؟ معمول بن جائے گا، زید کے نیچے کے جو دو زیر ہیں وہ اعراب بن جائیں گے، اور جو دال ہے جس کے اوپر یہ دو زبر زیر اور پیش ظاہر ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ بولو، محل اعراب ہے۔ آپ لوگوں نے صرف کی کتاب پڑھی ہے، یفعلو، کیا؟ یفعلو، یفعلو میں جو آخر میں یفعلو جو پیش ہے، کیا ہے؟
پیش ہے، یہ اس کے اوپر ضمہ آ رہا ہے، یہ حالت رفع ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رفع کی حالت ہے. یہ رفع کی حالت کس کی وجہ سے؟ اس کا عامل یہاں پر وہ مقدر ہے، مانوی عامل ہے، آپ آگے پڑھ لیں گے. تو عامل یہاں پر لفظوں میں موجود نہیں ہے. آسان مثال دوسری، لن یفعل. کیا؟ لن یفعل میں لم ناصبہ جو ہے یہ عامل ہے، یفعل یہ معمول ہے، اور اس کا جو اعراب ہے وہ کیا ہے؟ اس کے آخر میں جو زبر ہے وہ اس کا اعراب ہے، اور محل اعراب کیا ہو جائے گا؟ لام ہو جائے گا. لم یفعل، اب وہی مضارع ہے لیکن کیا ہو جائے گا؟ لم یفعل ہو جائے گا. تو لم یفعل میں لم کیا ہے؟ بولو، عامل ہے. یفعل معمول ہے، اس کا اعراب وہ یفعل کا جو جزم ہے، ٹھیک ہے، یہ اعراب ہو جائے گا. نہیں کی گردان لے لو، لا تفعل. کیا؟ لا جو ہے یہ کیا ہے؟ لا عامل ہے، تفعل معمول ہے، اس کے اوپر جو جزم کا ہے یہ اس کا اعراب ہے، اور جو لام ہے وہ کیا ہے؟ وہ محل اعراب ہے. تو تین چیزیں آج آپ لوگوں نے پڑھی ہیں، وہ تین حالتیں پڑھی ہیں: حالت رفع، حالت نصب، حالت جر اور جزم. ہاں، اور پھر آپ لوگوں نے عامل کی تعریف پڑھ لی، معمول کی تعریف پڑھ لی، اعراب کی تعریف پڑھ لی، اور محلی اعراب پڑھ لیا. اس کی مزید بھی انشاءاللہ آپ لوگ مشق کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے.